لیبیا کے حکمران محمد قذافی امریکہ کے سروائیول اور اس کے مستقبل کے لیے ایک خطرہ بن چکے تھے، جس کے بعد امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA نے اپنے ہی باغیوں کے ہاتھوں بے دردی سے قتل کروا دیا۔ اپنی اس بے دردی کی موت کے بعد محمد قذافی بندوں سے کہہ رہا تھا، لوگوں تم نہیں جانتے کہ تم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہو اور کس کے کہنے پر مجھے بے دردی سے مار رہے ہو۔ تمہیں سچ نہیں پتہ، تم کسی کے پروپیگنڈے میں آ کر اپنے ملک کو تباہ مت کرو۔ مگر کسی نے بھی محمد قذافی کی بات نہیں سنی۔ قذافی نے اپنی ایک تاریخی تقریر کے دوران کہا تھا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ تمام مسلمان ممالک آپس میں اکٹھے ہو جائیں، ورنہ ایران، عراق، شام، فلسطین، افغانستان کی طرح ایک ایک کر کے ہماری باری آنے والی ہے۔ دشمن ہمیں ڈیوائیڈ رول کے ذریعے تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر مجھے قتل کر دیا تو لیبیا پہلے جیسا کبھی نظر نہیں آئے گا۔ آج ان کی موت کو 12-14 سال ہوئے ہیں کہ ایک ایک لفظ ان کا سچ ثابت ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ایک ایک کر کے مسلم ملکوں کو تباہ کیا گیا ہے۔ آج لیبیا کے وسائل پر قبضے ہو چکے ہیں۔ لیبیا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ گیا ہے۔ لیکن محمد قذافی کے دور میں لیبیا کے لوگوں کا لائف سٹائل اور آمدن یورپ کے لوگوں کی لائف سٹائل اور آمدن 100 گنا بہتر تھی۔ مگر سوال اٹھتا ہے کہ بغاوت کیوں ہوئی؟ محمد قذافی کو آخر کیوں قتل کیا گیا؟ اس کے موت کے پیچھے اصل حقائق کیا تھے؟ 2011 میں ہیلری کلنٹن نے محمد قذافی کی موت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ہم آئے، ہم نے اسے دیکھا اور وہ مر گیا، اور اس کے بعد ایک کہکا لگا قذافی کی موت کا مذاق بنایا۔ لیکن محمد قذافی کے 22 سالہ دور کے اندر لیبیا کی زمین کسی جنت سے کم نہ تھی۔ اس کی وجہ قذافی کے ٹائم میں لیبیا کے اندر تعلیم، صحت، بجلی، گیس اور پانی بالکل مفت تھے۔ آج آپ کسی بھی ترقی یافتہ ملک کی ایسی مثال نہیں دے سکتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کوئی بھی بزنس کرنا چاہتا تو اس پر 0 ٹیکس لگا کرتا تھا، اور یہ ملک تیزی سے ترقی کر کے دنیا کی مضبوط ترین معیشت بنتا جا رہا تھا۔ لیبیا میں اگر کوئی شخص ایگریکلچر یا فارمنگ کے پیشے کو اپنانا چاہتا تو اسے زمین، گھر، کھاد اور دوائی وغیرہ فری میں دی جاتی۔ لیبیا میں کوئی شخص بیکار نہیں تھا۔ قذافی کے دور میں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو جاب نہ ملنے کی صورت میں گورنمنٹ اس نوجوان کو اس کی ڈگری کے مطابق سیلری دینے کی پابند تھی۔ اگر کوئی شخص نئی گاڑی خریدتا تو اس کی آدھی پیمنٹ حکومت ادا کرتی، اور بینک سے قرضہ لینے پر 0 سود لگتا۔ لیبیا میں پانی مہنگا ہے اور پیٹرول سستا۔ لیبیا حکومت پورے ملک کو فری بجلی فراہم کرتی تھی۔ لیبیا ایسا ملک تھا جس کے اوپر 1 روپے کا بھی قرضہ نہ تھا۔ لیبیا کی زمین کے نیچے دنیا کا فریش پانی کا ذخیرہ موجود تھا، جو کہ اتنا بڑا تھا کہ 1000 سال تک کبھی ختم نہ ہو سکے گا، جس کا صلہ لیبیا کے باغیوں نے محمد قذافی کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ محمد قذافی کے قتل کی دوسری وجہ تمام مسلم لیڈر کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے ایک بلاگ بنانا تھا۔ محمد قذافی کے قتل کی تیسری اور اہم وجہ تھی آئل، مین پیٹرول۔ محمد قذافی نے ایک اہم فیصلہ کر لیا تھا، پوری دنیا میں جو آئل یعنی پیٹرول کی ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ ڈالر میں کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے امریکہ آٹومیٹک پوری دنیا پر راج کر رہی ہے۔ لیکن قذافی سوچ اور تھی، جس میں وہ چاہتے تھے کہ آئل کی ٹریڈنگ یعنی پیٹرول کی ٹریڈنگ UAE کی بجائے یورو کرنسی یا روشین یا روپے میں کی جانی چاہیے۔ محمد قذافی ایک انقلابی لیڈر تھے جو کہ اپنے اور اپنے ملک کے مفاد کے حق کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ بات کرتے تو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے اور سر عام اپنے اور دنیا کے دوسرے ملک کے ساتھ ہونے والے ڈیلز کی بات کو میڈیا کی زینت بھی بناتے۔ محمد قذافی سے پہلے ادریس لیبیا کا حکمران تھا، جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کے اشاروں پر چلنے والا حکمران ہے۔ 2010 میں افریقہ میں اکنامک کنسٹیبل کے خلاف عوام نے مظاہرے کرنا شروع کیے تو ویسٹرن میڈیا نے اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ فروری 2011 میں یہ مظاہرے لیبیا تک پہنچ گئے اور لیبیا کی عوام نے پرامن احتجاج کیے۔ اس بہانے کو سامنے رکھ کر یونائٹڈ اسٹیٹس نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ مارچ 2011 کے اندر لیبیا پر
یورپ اور مڈل ایسٹ کے 10 ملکوں نے حملہ شروع کیا۔ حملوں میں اور بھی ملک شامل ہو گئے، یعنی 17 ملک اور اکیلا لیبیا، جو کہ ان 17 ملکوں کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا۔ اور آخرکار جب معمر قذافی اپنے قافلے کے ساتھ جا رہا تھا تو باغیوں کچھ لوگوں نے اسے دیکھ لیا اور ان پر ایک ڈرون اٹیک کیا گیا، جس میں معمر قذافی کی جان تو بچ گئی لیکن وہ بھاگنے میں ناکام رہا۔ جب وہ بھاگ کر ایک سوئی گیس کے پائپ میں گیا تو اسے کچھ باغیوں نے دیکھ لیا، اسے وہاں سے نکالا اور بے دردی سے تشدد کیا۔ وہ اس وقت کہہ رہا تھا کہ تم نہیں جانتے کیا کر رہے ہو اور کس کے اشاروں پر تم مجھے مار رہے ہو۔ تمہیں اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہو اور کسی کے پروپیگنڈے میں آ کر اس ملک کو تباہ کر دو گے۔ لیکن کسی نے بھی اس کی نہ سنی اور اس کے سر پر گولی مار کر اس کو مار دیا گیا۔ معمر قذافی کی لاش کو 3 دن تک عبرت کا نشانہ بنایا گیا اور دور دراز سے لوگ اسے دیکھنے آتے اور اس پر لعنت بھیجتے، جبکہ اس کی موت کی احساس ان لوگوں کو اب ہوا جب وہ جا چکا۔ اب پورے لیبیا کے 3 ٹکڑے ہو چکی ہیں، پہلا ایک باغیوں کے پاس ہے، دوسرا فوج کی، تیسرا ان کی حکومت کے پاس۔ لیبیا پہلے جیسا نہیں رہا، جیسا کہ معمر قذافی نے کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد لیبیا نہیں ایسا نہیں رہے گا، میں لیبیا کی شان و شوکت اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔